اس کے بعد یہ افغانستان کی جو آپ نے بات کی، یس ڈیفینیٹلی آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ چیزیں ابھی یہ مزید بڑھیں گی اور مزید اس میں تیزی آئے گی. ایون پاکستان انڈیا بھی آپ دیکھیں گے کہ اس ٹائم پہ یہ بھی پاسبلٹی موجود ہے کہ ہم ایسی دو تیاری ادھر بھی چلے جائیں پھر دوبارہ جو ہے. تو B2 بومبر، اسٹیلتھ بومبر یا کوئی بھی بومبر جب آتا ہے اور وہ اپنی بومبنگ کرے گا تو وہ اچانک کی وجہ سے مشہور ہے کہ وہ سرپرائز دے گا، ریڈار پہ نہیں آئے گا. لیکن جب وہاں رشین جہاز آ گئے اور جب رشین انوالو ہو گئے تو اب امریکہ سگنل دے گا، ان کو سرپرائز نہیں دے گا، ٹائم دے گا کہ جی 2 گھنٹے بعد میں اٹیک کرنے والا ہوں یا 1 گھنٹے بعد. آپ اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ جو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان انڈیا بھی اس ٹائم پہ دوبارہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے. ہو سکتا ہے کہ یہ اب ایران کی طرف توجہ دلا کے ساری کچھ اور کانٹ کسی اور طرف کریں، یہ بھی پاسبلٹی ہو. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. 24 فروری 2026 اور آج منگل ہے اور بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جس پر بات کرنی ہے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ ایک تو چاند گرہن کے والے سے امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا ان قریب، کیونکہ 3 مارچ کو گرہن لگ رہا ہے اور یہ بلڈ مون کہا جا رہا ہے. 12 کے 12 زوڈک سائن پہ تھامس صاحب نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے، تو وہ آپ نے مس نہیں کرنا، ضرور دیکھنا سب نے. لیکن جو کیلکولیشن اسامہ صاحب ہمیں دے رہے ہیں وہ اب آپ سنتے جائیں کیا کیا خبریں آ رہی ہیں. اچھا جی، انڈیا نے اپنے لوگوں کو بھی ایڈوائزری جاری کر دی ہے کہ فوراً ایران کو چھوڑ دیں، اور یاہو جو ہے وہ سیکیورٹی میٹنگ جو ہے اس ٹائم اٹیک کے حوالے سے کر رہا ہے. اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ایران کے اندر سے میسیجز آ رہے ہیں کہ ان نون نمبر سے کہ آپ لوگ انتظار کریں، ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بات پوری کرے گا. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ آف یونائٹڈ اسٹیٹ، دا مین آف ایکشن، ویٹ اینڈ سی. اس طرح کا جو کمنٹ ہے، جو لوگوں کو میسیجز ہیں وہ ان کے موبائل پہ ان نون نمبروں سے ایران میں آ رہے ہیں. اور دوسرا یہ بولا گیا ہے کہ سڑکوں پر آپ لوگ آ جانا جب امریکہ اٹیک کرے گا. اور شام سے فوجیں جو ہے وہ نکل کر عراق کے بارڈر پر بھی آ گئی ہیں، اور یہ لگ رہا ہے کہ اب جو سامد صاحب نے ہمیں ڈیٹ دی تھی، بولے اگلے 22 دن جو امپورٹنٹ ہے اس کے اندر یہ چیزیں آ بھی رہی ہیں. اور دوسرا آپ کو بتائیں ناظرین، بڑا ٹاپک تو بات کرنے کیا بندہ بات کرے، لیکن آپ کو بتائیں کہ اس ٹائم جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ 5 نام ہیں جو ایران میں ٹارگٹ کیے جانے ہیں. اس میں پولیٹیکل ہوں گے، ان کے ملٹری ہیڈز ہوں گے، ان کو کریں گے. 50 لوگوں کے نام شائع اسرائیلی میڈیا نے کیا ہے. اور رشین انٹیلیجنس جو خبر دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے اس کے مطابق کہ حملہ امریکہ کے بجائے اسرائیل بھی کر سکتا ہے. ایران نے رشیا میڈیا کو بتایا کہ جو مرضی اٹیک کرے ہمارا جواب لمٹ لیس ہوگا، اور جواب ہم دیں گے، تل ابیب پر اٹیک کریں گے. یہ ایرانی بندے نے بولا. دوسرا کو بتائیں کہ یوکرین کے پاس فوج جتنی بھی ہے فوجوں کی کمی ہو گئی ہے، اور وہ ٹین ایج جو لڑکے ہیں ان کو شامل کر رہے ہیں فوجوں کے اندر. اور زیلنسکی نے بولا ہے کہ پیوٹن آلریڈی یوکرین کے ساتھ عالمی جنگ سٹارٹ اس نے کر دی ہے. ایک بار پھر یوکرین اور یہ معاملہ رشیا کا سٹارٹ ہو رہا ہے. اور اسٹونیا ایک کنٹری ہے، ایک چھوٹا سا ملک ہے اسٹونیا، اس میں نیٹو نیوکلیئر جو ہے وہ ڈپلوائے کر رہا ہے. اور رشیا نے بولا ہے کہ اگر ادھر نیوکلیئر ڈپلوائے ہوا تو ہم اسٹونیا پہ اٹیک کریں گے. اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ کوہاٹ میں بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ ایک کلینک میں ایک لیڈیز ہیں جن کا لیڈیز کلینک تھا، اس میں ڈاکٹر میوچ تھی. انہوں نے ایک لیڈیز کا وہ کلینک تھا، اس میں ان کے ساتھ ایک بندہ آ گیا، تو انہوں نے کہا یہ لیڈیز کا کلینک ہے تو آپ کائنڈلی باہر چلے جائیں. تو بڑا دل خراب ہوا یہ واقعہ سن کے، کہ تو غصہ کر کے باہر وہ بندہ چلا گیا اور اس کا انتظار کرنے لگ گیا. جو ابھی تک سوشل میڈیا پہ جو یہ کہانی سنائی جا رہی ہے میں آپ کو اس طرح سنا رہا ہوں. جیسے وہ باہر ویٹ کرتا ہے تو ڈاکٹر میوچ باہر آتی ہے تو 7 گولیاں مار کے ان کو شہید کر دیتا ہے. شہید اس لیے کہ وہ روزے کی حالت میں تھی، اس لیے وہ شہید ہوئی. تو یہ بڑا ایک دل بڑا خراب ہوا یہ واقعہ سن کے. اور دوسری طرف ناظرین سلوٹ کرتے ہیں کرنل صاحب جو گل فراز صاحب ان کے بیٹے کو، جب ان کا جو بیجز یونیفارم آرمی کا گل فراز صاحب کا جو دیا جا رہا تھا ان کے بیٹے کو، تو وہ بہت رو رہا تھا. سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو وائرل ہے، بڑا دل اداس ہوا. بڑا پیارا معصوم سا بچہ ہے ان کا، اور وہ تو ہمارا بچہ بھی ہے، اسامہ صاحب کا بھی ہے، آپ سب کا وہ بچہ ہے، ہماری قوم کا بچہ ہے. شہادتیں دیکھیں فوجی جو ہیں فوجیں دیتی ہیں. اور اس ٹائم جو رجیم چینج ہونے لگا ہے، لگ رہا ہے کہ اب افغانستان کی خیر نہیں ہے اور ان کی حکومتیں بدلیں گی. جو اسامہ صاحب نے کہا تھا حکومتوں کی تبدیلی، وہ افغانستان میں اب نظر آتا ہے کہ ان کی حکومت اب بدلے گی، کیونکہ پاکستان اب ان کو نہیں چھوڑے گا. سلام دعا کرتے ہیں، ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
اللہ تعالیٰ جو دونوں ڈاکٹر اور کرنل جو بھی شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو سیلف لیس ہو کے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیوٹی پہ اپنی جان دیتے ہیں، وہ کیونکہ یہ زمین پہ امن قائم رکھنا اللہ کا، جیسے کہتے ہیں، دین کا سب سے بڑا مشن ہے۔ اللہ کا اسلام اس کو دین کے طور پہ پسند کیا گیا، سلامتی کو، امن کو، اور اس میں جو بھی کام کر رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی اللہ کا کام کر رہا ہے، اور فتنہ فساد کے کلا کمے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے اگر لیڈی ڈاکٹر جو تھیں، انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت جو بھی اس کو کہا کہ معروف بات کا حکم دینا اور نہیں سے روکنا، تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں جو خدا کا خوف ہے اس سے، وہ جیسے کہتے ہیں اس میں جانے نہیں دیتا، وہ ہمیں دنیا کی اور باقی خداؤں کے خوف میں ڈالے رکھتا ہے۔ تو اس کا تو پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ذرا سی بات پہ آپ کسی کی جان لے کے اپنی ساری قیامت، اب یہ بندہ قیامت تک یہ جلے، یہ جہنم میں جائے، کوئی فرق، مطلب اس کا جینا مرنا ختم ہو گیا، کیونکہ اس کے اوپر سر پہ قتل آ گیا۔ اب کوئی معاف کرے نہ کرے، یہ اس نے تو اپنی گردن دے دی نا، اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ عارضی زندگی تھی، یہ ختم ہونی ہے، تو نے مرنا ہے نا مراد، اس کے بعد تو اٹھے گا، پھر تیری ابدی زندگی ہے اور اس میں تو ساری زندگی جہنم میں جلے گا۔ مطلب تو نے کسی کا ناحق خون بہا دیا، تجھے کچھ تیرے ہاتھ نہیں کانپے، تو اس کا مطلب ہے کہ تو فیل ہو گیا۔ تو بہرحال یہ تو اب جس طریقے کا معاشرہ جس اب طریقے کی طرف جا رہا ہے، یہ تو روٹین جاب ہے۔ اس کے بعد یہ افغانستان کی جو آپ نے بات کی، یس ڈیفینیٹلی آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ چیزیں ابھی یہ مزید بڑھیں گی اور مزید اس میں تیزی آئے گی۔ ایون پاکستان انڈیا بھی آپ دیکھیں گے کہ اس ٹائم پہ یہ بھی پاسبلٹی موجود ہے کہ ہم ایسی دو تیاری ادھر بھی چلے جائیں، پھر دوبارہ جو ہے، اور اس طرح کا معاملہ آپ ان قریب ہو سکتا ہے، تو اور سر وہ ایک بھی کمنٹ اس آیا تھا آگ جی سے ریلیٹڈ، تیجا طیارہ ایک انڈیا میں پھر گر گیا، تو وہ تیسرا طیارہ، تو یہ رافیل اڑاتے ہیں تب بھی گر جاتا ہے، تیجا اڑاتے ہیں تب خود گرا لیتے ہیں، وہ پاکستان گرا دیتا ہے رافیل، یہ سسٹم کیا ہے؟ اور آگ والا واقعہ انڈیا میں ہوا بھی ہے دوبارہ سے، یہ کمنٹ آ رہے ہیں نیچے۔ دیکھیں، اصل بات تو یہ ہے کہ پروفیشنلی تو اس کو امپروو کرنا چاہیے انڈیا کو، اپنی ایئر فورس کو، خصوصاً جب نیتن یاہو جیسے دوست ہوں جن کی ماں پہ آپ ایک جنگ کسی دوسرے ملک پہ مسلط کرنے جا رہے ہو، اور آپ اتنی بڑی آبادی کے ملک کو ایک چھوٹے سے ماچس کی ڈبی جتنے ملک کے زیر اثر دے دیں اور اس کی ایما پہ چلنے لگیں، تو ہے تو بڑی ظلم اپنی قوم اور عوام کے ساتھ، لیکن پھر اس طرح کی بےزتیاں تو پھر اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی مقدر کر دیتا ہے ان لوگوں کے جو اپنے تئیں ظلم اور جبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ جو کلیم تھا انڈینز کا بہت عرصہ کہ جی یہ مسلمان دہشت گرد، یہ طالبان ایسے، اب پہلے وہ آپ ہندوازم کے نام پہ ان پہ ٹائٹل لگا کے اسلام اور دہشت گردی، آج انہی کو ہم پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب کدھر گیا اسلام؟ آگے تو اب مسلمان ہے، آگے تو مسجد ہے، آگے تو کلمہ گو ہے۔ اس وقت آپ کہتے تھے کہ نہیں یہ ہندو کو مار رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کا اپنا اسٹینس ان کا ویک ہو رہا ہے انڈیا میں، جو اتنے عرصے سے لوگوں کو انہوں نے مائنڈ سیٹ بلڈ اپ کیا تھا کہ جب وہ ان طالبان کو ادھر مارتے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یار یہ تو اوور آل دہشت گرد تھے، تو ان کو اسلام سے کیوں جوڑا تھا یا پاکستان سے کیوں جوڑا تھا ان کو؟ تو بہرحال یہ ایک تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری ایران کا جو میسیجنگ کی بات ہے، لوگ ابھی تک اس میں تو ایرانی، میں نے جو 2-4 لوگوں سے بات کی، چل مار رہے ہیں، اس ٹائم بڑا فل فٹ ماحول ہے، کوئی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، اور اس طرح کی یہ کوششیں شروع کر بھی رہے ہیں کہ کوئی افراتفری پھیلائی جائے۔ ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو تیاریاں وہ عروج پہ ہیں دونوں طرف کی، اور بلکہ یہ جو ایرانی اس پانیوں میں جو رشین وہ جہاز جو آ کے کھڑا ہوا ہے، کیونکہ ان کا ماضی میں بھی دیکھا گیا کہ جہاں رشینز موجود ہو نا تو وہاں یہ ایک میسج امریکن کرتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ رشیا ان سے ڈائریکٹ ہو جائے۔ تو رشین جہاں بھی سولجر ہوں، جہاں بھی ان کے جہاز ہوں، امریکہ پہلے بتاتا ہے، پھر سرپرائز اٹیک نہیں کرتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو B-2 بمبر، اسٹیلتھ بمبر یا کوئی بھی بمبر جب آتا ہے
اور وہ اپنی بومبنگ کرے گا تو وہ اچانک کی وجہ سے مشہور ہے کہ وہ سرپرائز دے گا، ریڈار پہ نہیں آئے گا. لیکن جب وہاں رشین جہاز آ گئے اور جب رشین انوالو ہو گئے تو اب امریکہ سگنل دے گا ان کو، سرپرائز نہیں دے گا، ٹائم دے گا کہ جی 2 گھنٹے بعد میں اٹیک کرنے والا ہوں، یا 1 گھنٹے بعد آپ اپنے لوگوں کو سائڈ پہ کر لیں. تو یہ ہے ریزن اس کے جہاز کی، جو ابھی کوئی وہ جنگ لڑنے نہیں آیا، بس اس کا ہونا اس لیے ہے کہ امریکہ اپنا میسج کنوے کرے گا، سڈن نہیں کرے گا، ایران کو پتہ چل جائے گا رشینز کی وجہ سے. دوسرا جو لوگوں نے اپنے ملکوں کے ساری، صرف انڈیا نے کیا، سارے ممالک نہیں، اپنے وہ شہریوں کو ادھر سے نکلنے کا کہہ دیا، اور سارا وہ چیزیں، اپنے معاملات بڑی تیزی سے اس طرف بڑھ رہے ہیں. اور آگے جیسے یہ دن آ رہے ہیں اس میں اس کے چانسز بھی بھرپور موجود ہیں. لیکن ٹرمپ ابھی بھی حیران ہے کہ یہ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے، میں نے تو اتنی فوج بھیج دی، اتنا سب بھیج دیا. تو پتہ نہیں کیا ٹرمپ کے دماغ میں، وہی ریسلر کا دماغ ہے اس کا، تو اسی حساب سے یہ اپنے آپ کو بڑی طاقت کے نشے میں چور بدمست اس میں لگا ہوا ہے. تو اس نے I can destroy خامنہئی صاحب کو everyone. مڈورو سمجھا ہوا ہے. تو یہ نہیں پتا کہ یہ تو اگلے سال ٹرمپ کو کون پوچھے گا جب یہ اپنی ٹرم پوری کر کے اترے گا، یا پہلے اتار دیا جائے اس کے بھی. اب تو اس کے چانسز بنے رہیں گے مدت نہ پوری کرنے کے بھی، جس طرح اس کے عدلیہ میں کیسز شروع ہو گئے اور باقی سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو لیکن پھر بھی یہ جو خامنہئی صاحب ہیں وہ تو بھائی جب کے نوجوانی سے مجاہد تھے، ساری جنگیں لڑی ہیں، تو ان کے تو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے سارا وقت گزارا، راج کا ایران ان کی ہاتھوں کا. تو ڈیفینیٹلی ان کی جو پذیرائی ہے وہ تو اکراس دی ورلڈ ہے، وہ جسٹ ایران تک بھی محدود نہیں ہے. تو یہ اس کو بھی نہیں سمجھ سکتا کہ خامنہئی صاحب عہدے پہ رہیں نہ رہیں، ان کی پھر بھی پاپولیرٹی اور لیڈرشپ اور ان کی فالوئنگ رہے گی. تو اس عہدے سے گیا تو تیرا کہانی ختم ہے. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا جو اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ جو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان انڈیا بھی اس ٹائم پہ دوبارہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے. ہو سکتا ہے کہ یا ایران کی طرف توجہ دلا کے ساری کچھ اور کانٹ کسی اور طرف کریں، یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. یونان ترکی کا مسئلہ شروع ہو سکتا ہے، پاکستان انڈیا کا شروع ہو سکتا ہے، کوئی نئی کٹا اس میں کھل سکتا ہے. توجہ سارے جہان کی ایران پہ ہوگی اور کہیں کچھ اور ہو جائے، اس کے بھی بھرپور چانسز. اور صرف ادھر ہی نہیں، مڈل ایسٹ میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک کمنٹ آیا ہوا تھا، وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ چاند جو گرہن لگ رہا ہے، یہ جو ریڈ بلڈ مون ہے، اس کے امپیکٹ بعد میں کتنے عرصے تک رہتے ہیں؟ جیسے ہم نے اس پہ ویڈیو کی ہے، وہ لوگ دیکھیں گے زوڈک سائن پہ، لیکن اس کے امپیکٹ کتنے عرصے تک رہتے ہیں؟ دیکھیں اس کا جو فل ہائیلی افیکٹو ٹائم ہوتا ہے 15 دن تو بہت ہائی ہوتے ہیں، پہلے 15 دن. اس کے بعد یہ سمجھے کہ اپنے اثرات میں سلو ڈاؤن ہونے لگتا ہے. اور اوور آل پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر فل ہائی کریں تو 15 دن بعد میں، ویسے تو 45 اور اس کے بعد بھی چلتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ مون میں ایموشنز انوالو ہوتے ہیں. تو یہ اپنی بڑی تیزی سے اگلی پلیسمنٹس بھی بدل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے. لیکن بہرحال اس کا افیکٹو ڈیز 15 ہی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تقریباً جو ہے ویسے 45 دن تک بھی اپنے اثرات دے ہی رہا ہوتا ہے. اچھا سر، دوسرا یوکرین رشیا دوبارہ سے خبروں میں آ گئے ہیں معاملہ. زیلنسکی نے بتا دیا ہے خبروں کہ میں جی کیا آگے یار، اب آپ لوگ پوری دنیا کی طرف تو ایسے میڈیا کی وجہ سے ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ہر طرف منہ اٹھایا ہوا ہے. تو وہاں تو معاملہ ویسے ہی چل رہا ہے، اپنی تیزی سے ہی جا رہا ہے، مطلب کسی دن بھی رکا نہیں ہے وہ. بلکہ جب کا بتایا تھا اس وقت کا بہت زیادہ، ابھی تو پتہ نہیں کتنے میزائلز اور کتنے ڈرونز انہوں نے پھر مارے ہیں، اور کافی ایریے میں گھس گھس کے جا رہے ہیں، اور اس طرح کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. تو وہ تو کام رکا کب ہے، بس وہ کبھی بات بڑھ جاتی ہے، آپ لوگوں کی توجہ میں آ جاتی ہے، کبھی توجہ کہیں اور لگی ہوتی ہے، بس اس طرح سے ہی ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، آج پاکستان کا انگلینڈ کے ساتھ میچ بھی ہے، تو اس کے لیے لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں، اور دن کیسا رہے گا آج کا، تھوڑا سا اس پہ بھی آپ بتا دیں، کوئی دعا کر دیں پاکستان کے لیے، کیونکہ آپ کی دعائیں جو ہے وہ بڑی ماشاءاللہ زبردست ہوتی ہیں کہ پاکستان یہ جیتنا بہت ضروری ہے میچ.
आगे सेमीफाइनल में जाने के लिए, जबकि इंडिया मैच हार गया है साउथ अफ्रीका से। अब इंडिया भी हो सकता है बाहर हो जाए सेमीफाइनल के लिए, तो आपकी दुआ जरूर चाहिए। मैं तो पहले तो मैं कल ही कह रहा था कि यार मुझे तो दुआओं पे वैसे ही समझ नहीं आती कि किस मुंह से क्या करें, लेकिन बहरहाल आप लोग कह देते हैं तो वो क्या कहते हैं, रवादारी और मुहब्बत में हम भी कह देते हैं। तो बहरहाल जी अल्लाह ताला खैर करे, आप लोगों की जो है टीम जीत जाए, पाकिस्तान को फतह नसीब हो। और आमीन। लेकिन बहरहाल मैं आपको इसमें बार बार कहता हूँ कि ये असूली तौर पे वो जैसे कहते हैं ये ठीक नहीं है मुल्क में जब ये हालत हो, हमसाया मुल्क में ये हालतें हों, मुसलमानों की हालत, गज़ा की सूरत हाल, बच्चे उधर किस हाल में और हम खेल कूद में लगे हों। मतलब अल्लाह अल्लाह आपको, ये ऐसे ही है कि एक अल्लाह है ना आपका, तो एक नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप खुद सोचो कि अब वो आपको देख रहे हैं, अब एक तरफ वो लाश पड़ी देख रहे हैं, बच्चे यूं देख रहे हैं, और एक तरफ अपनी उम्मत को खेलते हुए देख रहे हैं। तो जरा फील करो कि कितने बड़े वबाल को आप लोग हाथ डालते हो। तो ये कोई आम बात नहीं है। और खसूसन अब ये इस माह मुबारक में ये रोजे भी छोड़ रहे होंगे खिलाड़ी आपके, खसूसन फास्ट बॉलर तो बिल्कुल ही शायद ना करें, या ओपनिंग बैट्समैन। तो फिर किसका हुक्म मानेंगे ये? अल्लाह का। रोजा तो छोड़ ही नहीं सकते। इसका मतलब है यही तो वो अल्लाह के कवानीन के दरमियान में बनाए हुए इंसानी कवानीन है कि जिनकी गुलामियों में आप लोग अपने दीन धर्म को जैसे कहते हैं दूर हो रहे हो उससे। बिल्कुल। अच्छा सर, ये कल्पदा डास के नाम से आईडी, क्या 24 फरवरी 25 फेब को अर्थक्वेक लैंडस्लाइड कॉम्बिनेशन है कोई? हाँ, ये अब यूं बनेगा कि इसमें जब ये जाएगा, इसमें मार्स अभी आगे थोड़ा सा जाएगा ना। अभी तो 00 डिग्री जस्ट एंटर हुआ 23 में, तो अभी कुछ दिन और जब करीब जाएगा तब जरा थोड़ा सा दिन ऐसे बनेंगे, कम से कम कोई 5-10 डिग्री तो आगे बढ़े ना मार्स। हम्म, ठीक है। और आपने 22 दिन अगले दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस मामलात में, लेकिन कुछ लोग नीचे ना तारीख पे तारीख लिख, एक कमेंट आया हुआ था, तो मैं चाहता हूँ उसको भी जवाब दे, जो ये अब ये कहने लग गए हैं, ये जो कि जी तारीख पे तारीख, कमेंट एक आया हुआ था। तो क्या करें, तारीख अब जब तक कैलेंडर चलेगा उस वक्त तक हमारी मजबूरी है आपको डेट देनी। बाकी सर आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं, और जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को समझा रहे हैं ना, उस पर लोग बहुत ज्यादा शुक्रगुजार भी हैं। कमेंट्स आते हैं लोगों के, आपका शुक्रिया, क्योंकि आप इस्लाम को बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं और हम उस पर अमल भी कर रहे हैं इस माह रमजान में। नीचे मुझे माशाल्लाह। कमेंट्स आते हैं। बाकी आपका शुक्रिया सर। और 3.5 लाख सब्सक्राइबर नाज़रीन हो चुके हैं फलक शेख ऑफिशियल के, उसका बहुत शुक्रिया आप सबका, आपके प्यार का। मैं चाहूंगा कि मजीद आप इसी तरह हमारी वीडियोस को पसंद करते रहें, उसामा साहब की कैलकुलेशन को। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।